مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم لاہور میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ قربانی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اپنی زندگی شریعت مطہرہ کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو تقوی کی منازل طے کروانے کے لیے عبادات کا جو نصاب دیا ہے اس میں ایک اہم چیز قربانی کا عمل ہے۔ نماز پنجگانہ میں انسان روزانہ کی یہ تربیت حاصل کرتا ہے اور عملاً اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کے رستے میں وہ میٹھی نیند ترک کر سکتا ہے، اللہ کے لیے یخ بستہ راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیقی پیار مال سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال سے ہے، کہ اپنا پیارا مال سونا چاندی اس سے زکوٰۃ نکال کر اس مال کو من وجہ قربان کر کے اللہ کے قرب میں یہ مقام حاصل کرتا ہے کہ میرا حقیقی پیار رب ذوالجلال سے ہے، جس کی وجہ سے میں اپنا مال بھی دے دیتا ہوں، اپنا آرام بھی، اپنے بدن کو تھکا بھی دیتا ہوں۔ قربانی میں بھی اسی چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ پیارا جانور اللہ کے رستے میں قربان کر کے بندہ اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر محبت رب ذوالجلال کی ہے، کہ اس محبت کی وجہ سے میں نے اپنا یہ پیارا جانور اللہ کے رستے میں ذبح کر دیا، اور یہ بتایا کہ ہر محبت جو مال سے ہے، دنیا کے مختلف امور سے ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ کی محبت پر یہ ساری محبتیں قربان کر دی جاتی ہیں۔
اور پھر اسی قربانی کے عمل سے آگے جذبہ جہاد کی تربیت ہوتی ہے کہ سالانہ جب اللہ کے لیے پیارے جانوروں کی جان پیش کرنے کا یہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے راہ حق میں پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ قربانی کا ایک نظام پوری کائنات کے اندر رائج ہے، یعنی حضرت انسان مخدوم ہے، مخلوقات کے لیے مخدوم ہے، اور مخلوقات اس کے لیے اپنی قربانی پیش کرتی ہیں، اور وہ قربانی اللہ کے حکم پر مخلوقات انسان کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں، اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب مخلوقات نے اپنے آپ کو اے انسان تیرے لیے قربان کیا تو تو بھی اپنے خالق کے لیے اپنے نفس کی قربانی دے، اور تو بھی اپنے خالق کی حکم پہ جھک جا اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اتنی قربانیاں جب تو وصول کر رہا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو تیرے مسخر کیا اور تیرے لیے انہیں قربانی کی راہ دکھائی، تو تم بھی اپنے آپ کو جہاد بنفس اور وقت پہ جہاد بالسیف کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ مخلوق کا جو ایک سروے کیا جائے تو حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ان سب کا جو مخدوم ہے وہ حضرت انسان ہے۔ جمادات سے اوپر نباتات ہیں، نباتات سے اوپر حیوانات ہیں، اور حیوانات سے اوپر انسان ہے۔ جمادات اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کے عمل سے گزرتے ہیں، اور ان کی قربانی جو ہے وہ بالواسطہ انسان کے لیے ہے۔ زمین سے جب فصل اگتی ہے تو اس میں زمین کی قوت کا دخل ہوتا ہے، یعنی زمین کی طاقت لگتی ہے تو تب فصل مکمل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کسان جب مسلسل ایک زمین سے کئی فصلیں مسلسل اٹھا لیتے ہیں تو پھر زمین کو وقفہ دیتے ہیں، یعنی ہل چلا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ڈھیلوں پر سورج کی روشنی پڑے اور زمین کو وقفہ ملے اور انرجی بحال ہو جائے۔ تو مسلسل فصلیں لینے سے زمین کا کمزور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین نے فصل کو افزائش دینے کے لیے اللہ کے حکم پر اپنی قوت صرف کی ہے۔ تو یہ فصل اگنا، بڑھنا، پکنا، اس کے اندر زمین کی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے۔ ایک تو دوسرا یعنی زمین کا بچھا ہوا ہونا کہ وہ انسان کی رہائش گاہ کو بھی اٹھائے، کوٹھی اور انسان کی سواری کو بھی اٹھائے، خود انسان کو بھی اٹھائے۔ یعنی ایک گھڑی اگر زمین کہے کہ میں آج چھٹی پہ ہوں، میں بوجھ نہیں اٹھاؤں گی، آج انسان اپنا بوجھ کہیں اور لے جائے، تو ایک دن تو کیا ایک منٹ بھی انسان زلزلہ کی صورت میں کہ زمین انکار کر دے بوجھ اٹھانے سے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں رہے۔ تو وہ علیحدہ ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا۔ تو یہ جو نباتات اگا کر زمین اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ فرماتا فاخرجنا بہ من کل ثمرات،
اللہ نے رب نے یہ ڈیوٹی زمین کی لگائی ہے کہ زمین پانی جذب کرتی ہے اور مختلف چیزیں اس سے اگتی ہیں۔ اب یہ قربانی زمین کی جب مکمل ہو جاتی ہے تو نباتات کی قربانی شروع ہوتی ہے۔ تو نباتات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو براہ راست انسان استعمال کر لیتا ہے، یعنی وہ پھل ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو انسانی دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں، یا جتنی بھی نباتات براہ راست ان کے پتے انسان کی خوراک بنتے ہیں، تو ان کی قربانی انسان کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جو کچھ زمین کی قوت سمٹ کے اس سبزی کے اندر تھی، پتوں میں تھی، یا مختلف پھولوں کو جو استعمال کیا جاتا ہے براہ راست، تو وہ ساری قربانی زمین اور نباتات کی مجموعی طور پر، جمادات اور نباتات کی، انسان نے وصول کر لی۔ اور کچھ نباتات ایسی ہیں کہ جن کو انسان کے لیے قربان نہیں کیا جاتا، حیوان کے لیے قربان کیا جاتا، کہ انسان ان کو، اس چارے کو ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ جانوروں کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس چارے سے، اس گھاس سے، ان پتوں سے حیوان زندہ رہتے ہیں، حیوان کی افزائش ہوتی ہے، حیوان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو وہ خوبصورت کھیت، چراگاہیں، وہ تابع ہیں کہ حیوان جب چرنے لگے تو وہ آگے سے انکار نہ کریں۔ تو چند منٹوں میں حیوان جو ہیں وہ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ایک طویل جد و جہد تھی نباتات کی افزائش کی، وہ قربانی پر جا کے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ سارے کا سارا سبزہ چارہ اور درختوں کے پتے اور ٹہنیاں، جن کو اونٹ، گائے یا بکریاں جو بھی استعمال کرتی ہیں، تو اس طرح کر کے حیوانات نے بھی بہت سی قربانیاں وصول کر لیں۔ جمادات کی طرف سے بھی قربانی کا عمل روزانہ ہے، نباتات کی طرف سے بھی قربانی کا عمل روزانہ ہے۔ نباتات کی قربانی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو نباتات کی قربانی وہ ہے کہ جو براہ راست قربانی ہے، اور دوسری بالواسطہ قربانی ہے کہ حیوانات کے لیے نباتات کی قربانی۔ اب جس وقت حیوانات جو ہیں وہ قربانی کو وصول کر لیتے ہیں، تو پھر حیوانات کے اندر جو اکٹھی قربانی ہو چکی ہے، یعنی پچھلوں کی قربانی جو حیوانات وصول کر چکے ہیں، تو پھر حیوانات خود حضرت انسان کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں، اس کی چھری سے قربان ہو جاتے ہیں، اس کے روزانہ گوشت کہ یہ استعمال کرے، یا دودھ استعمال کرے، یا ان پہ بیٹھ کے سواری کرے، یا اپنا بوجھ ان پہ لا دے۔ تو یہ ہر لحاظ سے وہ مخدوم جو نچلی مخلوقات کا تو مخدوم تھا، آگے پھر انسان کے لیے خادم بن جاتا ہے، جس کے لیے جمادات نے قربانی دی تھی، نباتات نے قربانی دی تھی۔ تو وہ حیوان جو ہے، کچھ کا گوشت، کچھ کی اون، کچھ کا دودھ، اور پھر کچھ جو ہیں وہ بوجھ اٹھا کر یا انسان کو اپنی سواری فراہم کر کے اپنی طاقت قدرت کو خرچ کرتے ہیں، اور خدمت انسان میں اپنے آپ کو تابع رکھ کر اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی سمٹ کے ساری قربانی حضرت انسان کے پاس آ جاتی ہے، کہ جمادات کی قربانی، پھر نباتات کی قربانی، پھر حیوانات کی قربانی۔ اب یہ آخری پاور ہے کہ جس نے ساری قربانیاں سمیٹی ہوئی ہیں، اور آگے یہ کسی مخلوق کے لیے
اسے نہیں کہا گیا کہ تو قربانی دے یعنی عام مخلوقات کے لیے، بلکہ اسے یہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یا دوسرا معنی ہے سینے پہ ہاتھ باندھو۔ تو اس بنیاد پر یعنی انسان سے جب قربانی کا تقاضا کیا گیا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ انسان پر ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو اور کسی پہ تھا ہی نہیں اور صرف انسان پہ ہے۔ انسان تو خود روزانہ بہت سی قربانیاں وصول کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سی مخلوقات روزانہ اپنی قربانی دیتی ہیں۔ تو اس سے پھر آگے یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرے، اپنی چاہتوں کو قربان کرے، اور نصاب کے مطابق زکوٰۃ کی شکل میں اپنے مال کو قربان کرے، صدقات کی شکل میں اپنے مال کو قربان کرے، قربانی جو جانوروں کی ہے اس کی شکل میں اپنے جانور جو ہے ان کو قربان کرے، اور وقت آنے پر اللہ کی رضا کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے پھر اپنی جان بھی قربان کر دے، کیونکہ یہ ساری قربانیاں وصول کرتا رہا ہے اور یہ کائنات کا مخدوم بنا ہوا ہے۔ اس کی خدمت میں یہ زمینی مخلوقات ہی نہیں بلکہ آسمانی یہ جو مخلوقات ہیں یا بڑے بڑے مخلوقات ہیں وہ بھی من وجہ اس کی خدمت میں ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ کہ سورج اور چاند یہ اس لیے گردش میں ہے کہ انسان کو پتا چلے کہ اب دن ہے یا رات ہے، انسان کو آرام کرنے کے لیے اندھیرا مل جائے، کام کرنے کے لیے سویرا مل جائے۔ تو اس طرح یعنی ہر چیز جو ہے اسے اس کے لیے رواں دواں کیا گیا ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر انسان کو قربانی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کبھی صرف آرام قربان کرے، کبھی صرف اپنی پسند قربان کرے کہ پسند اس کی یہ ہے کہ فلاں جگہ شادی ہو، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ رشتہ تو تجھ پر حرام ہے، وہ تیرے محرمات میں سے ہے۔ تو اب اس نے اپنی چاہت قرآن کے کہنے پر قربان کی کہ اب یہ تو میرے لیے سوچنا بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن نے یہ رشتہ میرے لیے حرام کیا ہے۔ تو اس طرح یہ اپنی کئی چاہتیں قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، اور پھر یعنی مال سے جو بے جان مال ہے اس سے انسان کا اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا وہ مال ہے کہ جو اس نے خود اس کو پالا اور وہ بڑا ہوا اور وہ بکرا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یا وہ گائے یا اس طرح کی اس کے ساتھ اس کا ایک زیادہ وابستگی ہو جاتی ہے، اور اس پر پھر یہ ہے کہ تم اس پیارے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ اور یہ رکھا گیا کہ اگر ویسے وہ سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے رستے میں دے دے اور قربانی والے دن جانور ذبح نہ کرے اور کہے میں جو سونے کا پہاڑ دے رہا ہوں، تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اراقت دم، اس جانور کا خون اللہ کے حکم پر بہانے میں جو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کر کے یہ ساری ٹریننگ بالآخر یعنی یہ ہے کہ شہادت جو اپنی ہے اور جہاد کے لیے اپنی جو تیاری ہے، اپنی جان اللہ کے حکم پر دینے کے لیے یہ سالانہ انسان اپنے ہاتھ سے پیاری چیز پر چھری چلا کر یہ اپنی تیاری کرتا رہتا ہے کہ وقت آنے پہ گھبرا نہ جائے، وقت آنے پہ یہ ڈر نہ جائے، بھاگ نہ جائے، بلکہ یہ مسلسل قربانی کر کر کے اتنا دلیر ہو چکا ہو کہ اس کی اپنی جان کو قربان کرنے کا جب وقت آئے تو یہ سمجھتا ہوا اعزاز اور شرف کہ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ کہ یہ سمجھے کہ اللہ ہر جان کو تو پسند ہی نہیں کرتا اپنے دربار میں، تو مجھے جو موقع ملا ہے تو پھر
میری جان وہ جان ہے کہ جو کتنے لاکھوں کروڑوں جانوں میں سے جس کو رب نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اور میری جان کا یقیناً سودا ہو چکا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ فلسفہ ہے، پوری کائنات میں ایک قربانی کا عمل جاری ہے، اور وہ حضرت انسان کے لیے ہے۔ اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں روزانہ کئی طرح کی قربانیاں دیتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ان قربانیوں میں سے پھر ایک بڑی قربانی اس موقع پر ہے جب وہ پیارے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہاتا ہے، اور بہاتا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر اس سے وہ وقت جو ہے کہ جب اس کی اپنی جان کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے آسانی ہو کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تو خریدا ہوا ہے مومن سے اس کی جان کو اور اس کے مال کو۔ مومنین اپنی جانیں بیچ چکے ہیں، مال بیچ چکے ہیں، تو بکی ہوئی جانیں جو یہ تو اس کا اجر وصول کر چکا ہے جنت کی شکل میں، یعنی جنت بأن لهم الجنہ جو ہے اس کا، یعنی یہ جو بأن ہے ویسے تو بالجنہ ہی کافی تھا عربی گرامر کے مطابق، لیکن بأن لهم الجنہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جنت کا صرف بدل ہونا ہی قرار نہیں پایا، بلکہ جنت نام بھی لگوا دی گئی ہے مومن کے کہ جتنی اس کی ہے وہ اس کے نام لگ چکی ہے، صرف وقت آئے گا وفات کا تو یہ جنت اپنی پالے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس کو یہ شرف بخشا جاتا ہے، اور یہ اس قربانی کے لیے پہلے اپنی ساری تیاری جو ہے وہ مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے لیے اسے کوئی اللہ کی ناراضگی سمجھے یا عذاب سمجھے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ کا انتخاب سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جو کہ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما عامل آدمی من اعمال یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یوم نحر کو یعنی 10 ذوالحج کو انسان کوئی بھی ایسا عمل دیگر نہیں کر سکتا جو اللہ کو زیادہ پیارا ہو اس خون بہانے کے عمل سے۔ خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا، من احراق الدم، خون بہانے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کسی بندے کا خون بہانا، یعنی احراق دم الف لام جو دم پر ہے تو اس سے مراد ہے وہ دم الاضحیہ، اس کے اداہی کا جو دم ہے قربانی کا، یعنی 10 ذوالحج کے دن قربانی کے عمل کے مقابلے میں اور کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہو، کیونکہ عمل کی ویلیو تو اس پر ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ تو اس دن ظاہر ہے کہ جو سچ بول رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ سارے عمل ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نماز پنجگانہ کا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جہاد کا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اس دن کے اعمال میں سے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو پیارا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی احب الی اللہ من احراق الدم، احراق دم کے مقابلے میں۔ اب یہاں اس چیز پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آج چونکہ جوں قیامت کا قرب آ رہا ہے تو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو قربانی کے بارے میں پرویز کا فتنہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جانور ہیں اور ان کی جانیں اتنی ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس کی جگہ
کوئی اور کام کر لو، صدقہ دے دو، اس کی جگہ کوئی خیرات کر دو، یا پھر آج لبرل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی قربانی کرنی ہے اتنا تم فلاں جگہ اتنی بھوک ہے وہاں دے دو، اتنا جو ہے وہ غریبوں کو دے دو، اتنا جو ہے تم فلاں کسی ہسپتال میں دے دو، تو قربانی کو چھوڑ دو اور وہ کام کر لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس دن بات تو یہ ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے، اور اللہ کی پسند پر بندے کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، اور بندے کی عقل اللہ کی پسند کو چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن یہ کہتا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند کو بیان کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کی پسند کو بیان کریں، چونکہ آپ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اللہ کی آخری وحی آپ پہ اتری ہے، اور آپ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مقام رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ نے یہ بتا دیا کہ اس دن اس موقع پر اللہ کو اور کوئی کام اتنا پسند نہیں جتنا خون جانور کا مشروط طریقے سے شرائط کے ساتھ وقت پر بہانا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، جتنا یہ پسند ہے۔ اب آج کا کوئی فلاسفر، کوئی سکالر، وہ جو اپنی عقل سے کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ اتنا صدقہ کر دو، اس کی جگہ اتنی سماجی خدمت کر لو، اس کی جگہ اتنی دوائیاں لے کے کسی کو دے دو، تو یہ اس کی عقل ہے، اور یہ کہہ کر گویا کہ یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ معاذ اللہ رب جو تو نے پسند کیا اس سے اچھا تو یہ کام ہے۔ تو اس سے یعنی من وجہ اللہ پر بے علمی کا تانا لازم آتا ہے، اور پھر اللہ کی پسند کو ڈیگریڈ کرنا لازم آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بندے کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کو مشورہ دے، اور یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کو چیلنج کرے، اور یہ کون ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا جو وہ کرتا ہے۔ تو اس کی ایک چاہت اور پسند کو سرکار نے بیان کر دیا، اور بیان قیامت تک کے دین میں کیا۔ اب اس کے آگے اور کوئی وحی نہیں اور کوئی دین نہیں، اور اللہ قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے سرکار بھی جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی اس میں گنجائش بنتی ہوتی تو ضرور بنائی جاتی اور یہ گنجائش رکھی جاتی، لیکن یہ حتمی طور پر کر دیا گیا کہ باقی بہت وقت ہے اس صدقے کا، بہت وقت ہے اس خیرات کا، بہت وقت ہے ان سماجی کاموں کا، بہت وقت ہے دیگر طریقوں سے انسانی خدمت کا، لیکن اس دن رب نے یہ فکس کر دیا ہے کہ تم نے اس طرح ہی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ فرمایا یہ سب سے زیادہ یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ صرف محبوب نہیں، یہ محبوب ترین عمل ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، قربانی کا نصاب رکھتا ہے، تو وہ یہ کام اس دن ضرور کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ ان قربانیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی کہ یہ ہم یعنی اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، پلے پوسے جانور، یعنی صحابہ کا یہ ماں سے سوال کرنا یہ انکار کے لیے نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں سمجھاؤ تو پھر کریں گے، مطلب یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا اس میں تو 1% بھی انکار نہیں، نہ اس کے سامنے کوئی ہماری اپنی رائے ہے، وہ ویسے ہی ہے جو ایسے آپ نے فرمایا۔ لیکن ہم سے جب کوئی پوچھے گا
تو آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ جب ہمیں پھر پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا تو قیامت تک آپ کی زبان کا بتایا ہوا تو نہیں ملے گا، تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آگے بتا دیں گے۔ تو ما حاذل اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ یعنی یہ صحابہ کا سوال ان حالات کے پیش نظر تھا جو پرویز نے، غلام احمد پرویز ایک نام نہاد ہوا ہے ایک فتنہ، اس نے اور دیگر اس طرح کے کئی لوگ بعد میں اب پیدا ہوئے، یعنی یہ جو کچھ ہونا تھا کہ اول تو حیوانات جو ہیں ان کی افزائش بڑی معاشرے میں محدود ہو گئی ہے، آبادی بڑی بڑھ گئی ہے، حیوان تھوڑے سے ہیں، اور پھر انسان کو مختلف مواقع پر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہی موقع پہ اتنا ذبح کر دیا جائے تو یہ پھر انسانی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی عقلوں کے جو بعد کے سوالات پیدا ہونے تھے، ان کے جوابات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود ہی اس وقت سوال کر لیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کا جواب دیا، پہلا جواب اور پھر اس جواب پر پھر صحابہ کا سوال۔ تو سب سے پہلے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو مومن کے لیے اس سے آگے بولنے کی، یعنی یہ جو بعد والے تھے تو صحابہ تو مانتے ہوئے پھر آگے حکمت پوچھ رہے تھے کہ اس سے آگے گنجائش ہی نہیں جب کہا جائے کہ یہ اللہ کے عظیم پیغمبر کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو جو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے وہ تو ہر مومن آنکھیں بند کر کے کرے گا کہ یہ تو اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب تمہارے باپ کے لحاظ سے یعنی وہ جو علاقہ جہاں سرکار گفتگو فرما رہے تھے عرب، یعنی ہم تو عجم ہیں، ہمارا نسبی معاملہ اس یعنی جہت کا نہیں جس جہت کا وہ ان لوگوں کا تھا جو سامنے موجود تھے۔ تو یہ جو حدیث سمجھنے کے لیے جغرافیے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی بات یہاں پر موجود ہے۔ جس طرح قضاء حاجت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ فرمایا کہ لیکن شرقو او غربو، قضاء حاجت کے وقت منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ تو یہ لفظ مطلقاً ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، دیکھنا پڑے گا کہ اس کی علت اور حکمت کیا ہے، کہ حکمت ہے تعظیم قبلہ، اور وہ جنہیں سرکار فرما رہے تھے ان کے لیے تعظیم قبلہ اس صورت میں تھی کہ وہ مغرب یا مشرق کی طرف منہ کریں، کیونکہ وہاں نہ مغرب میں قبلہ ہے نہ مشرق میں قبلہ ہے۔ اور پاکستان میں جب وہ لفظ اٹھا کے لائیں گے تو یہاں پھر اپنا جغرافیہ دیکھیں گے کہ یہاں تعظیم قبلہ پھر تب ہے جب ہم نہ مشرق میں منہ کریں نہ مغرب کی طرف منہ کریں۔ تو اس طرح یعنی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، تمہارے ابا جی، تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو یعنی وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ان کے لحاظ سے جو کردار ادا کرتے ہوئے پھر دمبا ذبح کیا، تو اس کو فالو کرنے کے لیے کہ ان کا تو وہ سٹیٹس تھا کہ انہیں اپنا بیٹا ذبح کرنے کا رب نے حکم دے دیا خواب میں، تم اگرچہ اتنی مشکل آزمائش تمہارے بس میں ہے ہی نہیں کہ تم یہ امتحان دے سکو، لیکن جو اس کے اندر ضمناً بعد میں چیز آئی تھی تو اس رستے کو اجاگر کرتے ہوئے تم پھر جانوروں کی قربانی کرو۔ تو اس کے لحاظ سے اب یہاں جب اللہ کے خلیل علیہ السلام کی چھری ایک جانور کے حلق پہ چلی تو اس وقت سونا نہیں بانٹا جا رہا تھا، چاندی نہیں بانٹی جا رہی تھی، پیسے نہیں دیے جا رہے تھے، اس وقت غریبوں کے لیے
ٹیوب ویل اور کنویں نہیں نکالے جا رہے تھے، غریبوں کے لیے خیمے نہیں لگائے جا رہے تھے، اللہ کے خلیل علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک زیرو جاندار ایک جانور کے حلق پہ چھری چلی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ طریقہ ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو جب تک ایسا نہیں کرو گے تو سنت نہیں پوری ہوگی۔ تو مقصد ہے تمہیں اللہ پہلوں کی سنتوں پہ چلانا چاہتا ہے، اور کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اعلی درجے تک پہنچے۔ تم اگرچہ وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتے، تو جو خلیل کی اداؤں میں رنگا ہوا ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ تو اس بنیاد پر تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، اس لیے تمہیں یہ سنت ابیکم ابراہیم، اس سنت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں آگے یعنی سارے مسئلے خود بخود حل ہیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ناجائز ہو۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کا حکم ہے، اور پھر یہ طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر یہ امت جس وقت بعد میں دیکھے گی تو یہ سب سے پہلے تو سرکار کا چھری چلانا دیکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار خود قربانی کا عمل کیا۔ اور یہ جو آج حیوانوں پر رحم کو آڑ بنا کر اس طریقے سے روکنا چاہتے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا صرف ایک ہی ذات کی شان ہے، وہ شان نبیوں میں بھی کسی کی نہیں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور انہوں نے جانوروں پر رحم کے وہ طریقے بتائے ہیں کہ آج اس ماڈرن کائنات کو ابھی تک بھی وہ معلوم نہیں۔ تو یہاں یہ اس حکم کے اندر بھی وہ رحمت موجود تھی، یہ نہیں کہ ان کی توجہ نہیں تھی جانوروں کی طرف اور پھر حکم دے رہے تھے، یہ سب کچھ سامنے رکھ کر وہ حکم دے رہے تھے کہ جس کی بنیاد پر کہ اگر یہ جانور کا خون بہایا جائے گا تو اس سے انسان کی کتنی پریکٹس ہوگی اپنی قربانی کے لحاظ سے، کس حد انداز سے جہاد کی تیاری میں یہ چیز جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی، اور کس طرح یعنی اس کے ذریعے پھر آگے انسان اپنی خواہشات اور دیگر چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دینے میں اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مہر لگی ہوئی ہے تو آج کسی کو یہ موضوع چھیڑنا جائز ہی نہیں کہ وہ یہاں آ کر اسلام کو مشورے دے یا امت کو مشورے دے کہ یوں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ کام حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور ڈبل سنت ہے، اور سنت بمانا واجب ہے۔ یعنی یہ سنت کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے سنت وہ جو واجب سے نیچے ہو نفل سے اوپر ہو، یہ وہ لفظ سنت نہیں، یہ ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ سنت یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے جو چلنے کا طریقہ رب نے پسند کیا، تو اس طریقے میں فرض بھی ہوتا ہے، اس میں واجب بھی ہوتا ہے، اس میں نفل بھی ہوتا ہے، اور یہ وہی سنت ہے جو ہمارے نام اہل سنت و جماعت میں لفظ سنت ہے، کیونکہ اس سنت میں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف واجب سے نیچے جو سنت ہے اس والے ہیں کہ ہمارے دین میں فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں صرف سنت ہے، نہیں، یہ جو لفظ سنت ہے وہ ہے سنت اللہ، یعنی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ ہم اہل سنت ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ دین والے، کہ جس کے اندر فرض بھی ہیں واجب بھی ہیں سنتیں بھی ہیں نفل بھی ہیں، وہ سب اسی لفظ سنت میں ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی قربانی کرنا کوئی نفلی کام نہیں، جب نصاب ہے تو پھر واجب ہے، اور اس میں اللہ کا حکم علیحدہ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت سرکار کے ہاتھ میں چھری دیکھے گی، اور پھر یہ ہے کہ سرکار کی زبان سے یہ نکلا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ آباء و اجداد کا حوالہ دینا یہ بذات خود کوئی برا کام نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آباء و اجداد تھے کیسے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جو
بت پرست کہتے تھے نبیوں کو کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا کام تھا ہم وہ کر رہے ہیں. تو باپ دادا کا حوالہ دینا اس لیے برا ہے کہ باپ دادا برے تھے، تو اس کو مسترد کیا گیا قرآن مجید میں. لیکن جب باپ دادا اچھے ہوں تو پھر باپ دادا کا حوالہ دینا یا ان کا حوالہ دے کے بات کرنا یہ سنت قرآن بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یعنی سرکار یہاں پر کیا ویسے نہیں فرما سکتے تھے کہ سنت ابراہیم، قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. تو یہ لفظ وہ اس لیے منتخب کیے کہ اس کے اندر تاثیر زیادہ ہے، اس کے اندر اثر زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جو اندر شوق ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا. تو پتہ چلا کہ جس وقت آباء و اجداد جو ہیں وہ نیک ہیں تو پھر تو ان کا حوالہ دینا چاہیے. آج یعنی ہم کسی بات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو مجدد الفسانی نے فرمایا، یہ تو امام فضل خیر آبادی نے فرمایا، یہ تو داتا گنج بخش اجمیری نے فرمایا، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا. تو کچھ بدبخت لوگ اس بیان کرنے کو کہتے ہیں یہی وہ پہلی قومیں کہتی تھی کہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے. تو یہ جو بیان ہے ہمارا ان بزرگوں کے وساطت سے اپنا پس منظر بیان کرنا، تو یہ وہ بت پرستوں والا حوالہ نہیں ہے، یہ وہ حوالہ ہے کہ جس میں قرآن میں اللہ کے نبی خود ایسا حوالہ پیش کرتے رہے اور جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس قربانی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. اب دیکھیں سورہ یوسف علیہ السلام کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی ملت کو بیان کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، تو آیت نمبر 38 ہے سورہ یوسف کی، فرما واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے آبا کی ملت کو فالو کیا ہے، میں نے اپنے آبا کی ملت کی پیروی کی ہے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں، یعنی اپنا تعارف کرواتے وقت. حالانکہ اور بھی کئی طریقوں سے اللہ اور اللہ کی وجہ سے بھی تو ملت کو بتایا جا سکتا تھا کہ جو اللہ کی ہدایات کے مطابق ملت ہے. لیکن کہا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی ملت کی میں نے پیروی کی ہے، میں نے اس کو چنا ہے، میں نے اس کو اختیار کیا ہے. اس سے انہیں پتہ چلا کہ مطلقاً باپ دادا کا نام لینا یہ وہ کلچر نہیں کہ جو بت پرستوں کا ہو. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن آبا کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ کیا اہل شرک میں سے تھے یا اہل توحید میں سے تھے. اگر اہل شرک میں ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ پہلی قومیں جس طرح اپنے باپ دادا بت پرستوں کا نام لیتی تھی کہ ہم انہیں چھوڑ کے کیسے دین قبول کر لیں. لیکن جس وقت آباء و اجداد وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہوں یا ان کے فیض سے کئی راتیں پہلے ہی فجر میں تبدیل ہوئی ہوں اور کئی طوفانوں کا رخ انہوں نے موڑا ہو اور کئی پلید کنویں اور کھاری کنویں انہوں نے پاک اور میٹھے کیے ہوں اور کئی بنجر زمینیں انہوں نے آباد کی ہوں، تو پھر ان کا ذکر کرنا یہ مزید تاثیر پیدا کرتا ہے کہ تم اسی رستے پہ چل رہے ہو یا اس پہ چلو، یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ رستہ تمہارے آباء و اجداد کا ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ صراط مستقیم کے ستارے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو راہ حق میسر آیا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم،
صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سے پھر آگے ایک سوال کیا جو پہلے جواب میں وہ بات ضمناً موجود تھی، لیکن صحابہ چاہتے تھے کہ تفصیلاً آ جائے تاکہ بعد والوں کے لیے سمجھنا مزید آسان ہو. قالو، صحابہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی اس عمل کا ذاتی طور پر آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یعنی سنت تو ہے، یہ کریں گے، اس پر عمل ہوگا، لیکن وما لنا فما لنا فیہا، یعنی یہ صحابہ ترجمان تھے پوری امت کے، کیونکہ آج کے کروڑوں راضی نما سکالر اکٹھے ہو کے کسی ایک سوال کا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے جو زبان رسالت سے ملنے والا تھا، اور وہ جواب بعد والے سارے مل کے بھی مانگ نہیں سکتے آج، کیونکہ وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر احکام جو ہے وہ مرتب ہو رہے تھے. اگرچہ آج بھی جو ماہ نبوت ہیں وہ تو چمک رہے ہیں، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ آج بھی ہے. لیکن اس وقت ظاہری حیات کے اندر جو وحی اتر رہی تھی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہ الفاظ وہاں تک کلام نبوت اور شریعت مطہرہ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحدیں موجود ہیں. تو صحابہ نے پوچھا ہمیں اس میں کیا ملے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ جانور کی اون کے ہر بال کے عوض میں رب تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یہ جو بھینس ہے کا جو کٹا ہے پھر جس کے اندر شرائط پوری ہو جائیں عمر کے لحاظ سے، تو وہ بال جو ہیں وہ اتنے گھنے نہیں ہوتے جتنے گھنے بھیڑ کے ہیں یا بکری کے ہیں. یعنی ہاتھ رکھیں تو اتنے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں وہاں نہیں آئیں گے، یہ دوسری جگہ آئیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صوف کا نام لیا، یعنی جن جانوروں کے اندر زیادہ بال ہیں، زیادہ ایک بالشت میں اوسطاً زیادہ آبادی ہے بالوں کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معیار پر سارے جانوروں کے اندر رائج کیا جائے گا. بکل شعرۃ من الصوف، اون میں سے ہر بال کے بدلے میں رب ذوالجلال ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور ترتیب میں اس طرح ہے کہ پہلے بعض حدیثوں میں یہ سرکار نے لفظ بولے، فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے. تو بعض احادیث میں پھر تیسرا سوال ہے فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ہے شعرہ، وہ یعنی آ گیا وہ جو سانڈ کا مسئلہ ہے. فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بال جانور ہوئی اون والا اور بہت گھنے ہوں تو کیا اتنی کثرت سے پھر ثواب ملے گا؟ فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اگر اون ہے تو پھر اون کے ہر بال کے بدلے بھی رب ذوالجلال نیکی عطا فرمائے گا. تو یہاں پر ضمناً یہ بھی آیا کہ یہ جو دنیا کی مختلف چیزیں ہیں ان کے علوم بھی علوم نبوت کے اندر گم ہیں، اور یہ بھی ایک ذیلی شعبہ ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی جو مختلف حالتیں ہیں یا کھالیں ہیں جانوروں کی، یا جانوروں کی عمریں ہیں، یا جو نشانیاں ہیں، یہ سارا علم
تھا تو پھر ان کے لحاظ سے احکام بھی بیان کیے. اگرچہ یہ تو ایک عام انسان کو بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکھی کے پر اور اس کے اندر جو جراثیم ہیں بیماری کے یا شفا کے، وہ احکام بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ یعنی ان چیزوں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر یہ واضح کیا کہ شرعی احکام کو بیان کرنے کے لیے ایک سکالر کو یہ معلومات بھی ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے کہ جب مسائل پوچھے جائیں گے تو ضمناً ان کا بھی دخل ہوگا، اور یہ جاننا دنیا داری نہیں ہوگا اگر یہ اس نیت سے ہے کہ اس کی وجہ سے دین کے مسائل کا دائرہ یہاں تک بھی آ سکتا ہے. اور اگر مثال کے طور پر مفتی صاحب کو صوف اور اشارہ کے درمیان فرق کا ہی پتہ نہیں، کہ جس طرح مثلا آگے زمانہ آ رہا ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو ہیں وہ بے خبر ہیں یعنی اس ماحول سے کہ جس میں جانور جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یا کاشتکاری ہوتی ہے یا زرعی ماحول ہوتا ہے. انہوں نے ساری زندگی کبھی ایسی کائنات کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو ان کے لیے تو پھر جواب دینے میں یہاں بھی مسئلہ بن جائے گا کہ یہ کس مخلوق کی بات کر رہے ہیں. یعنی ان کے لیے تو یہ بھی پھر مسئلہ بن جائے گا کہ پوچھا گیا ہے پودینہ کے بارے میں، تو وہ شاید اس میں آ جائیں کہ پودینہ کے تو اتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ نیچے جو ہے ان کے بھیڑیے بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کا یہ مطالعہ نہیں ہوگا کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، یعنی ان کا قد و قامت ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیچے 4 ٹانگوں والے بڑے بڑے جانور کداور چھپ سکیں. تو اس لیے یعنی یہاں مثالیں دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی متوجہ کیا کہ یہ معلوم ہونا یا ادھر علم کو بڑھانا یہ دنیا داری نہیں، بلکہ علوم نبوت کے زیر سایہ شریعت بیان کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی بالواسطہ ضمناً ضروری ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی مخلوقات کے، جن کے آج کائنات کے بڑے بڑے ماہرین جو جانوروں کے ہیں ان کو نام تک نہیں آتے، ایسے وہ جزیروں میں ہیں، سمندروں کی تہ میں ہیں، پہاڑوں کے پیٹ میں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حشرات الارض پرندوں اور جانوروں کے ظاہر کو بھی جانتے تھے، باطن کو بھی جانتے تھے. ان کی خوراک کیا ہے، غذا کیا ہے، جیتے کیسے ہیں، مرتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، اور ان کے مختلف انداز کیا ہیں. یعنی یہ وہ سارے علوم ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کی ایک جھلک میں گم ہیں، اور اس سے اوپر کہیں علوم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پھر یہ بھی ارشاد فرمایا فوائد بیان کرتے ہوئے، اس سے علیحدہ اس حدیث شریف کو مختلف صحابہ روایت کرتے ہیں، اور خطاب اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب تھے کہ آپ یہ کام کریں. یہ جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتاب لکھی، اس کے اندر بھی یعنی یہ احادیث 3 حوالوں سے موجود ہے. یہ حدیث اس میں یعنی ایک طرف تو اس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنکی قومی الی اضحیتک، اٹھو اپنی قربانی کی طرف، یعنی قربانی کا جانور جو ہے اس میں یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے. اور یہ حدیث شریف جو ہے جو مسند فاطمہ کے اندر امام سیوطی نے ذکر کی، پہلے محدثین میں سے امام طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کی، اور معجم کبیر میں اس کا نمبر جو ہے وہ 600 ہے اس حدیث کا. معجم اوسط بھی جو امام طبرانی کی ہے اس میں بھی موجود ہے. بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر بھی اس حدیث کو روایت کیا کہ جس کے راوی حضرت عمران بن حسین
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ اگلی حدیث کے الفاظ کے لحاظ سے بھی میں متوجہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ایک حدیث سے کئی مسائل کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ پھر اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اس میں بھی ہے یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومی الی اضحیتک، قومی آپ کھڑی ہوں اپنی قربانی کی طرف۔ یہ جو ہے اس کو مستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے، مستدرک میں حاکم نے، اور امام بزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور تیسری حدیث کو روایتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے یا فاطمہ تو قومی واشہدی، اے فاطمہ آپ کھڑی ہوں اور آپ مشاہدہ کریں اپنی قربانی کا۔ یہ بھی بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ کتب کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر اس کا الترغیب والترہیب کا 199 اس پر موجود ہے۔ یعنی بہت کم حدیثیں ہیں کہ جن کے شروع سے صحابہ میں سے ہی راوی 2 یا 3 ملیں، اکثر ایک راوی صحابہ میں سے ہوتے ہیں، آگے پھر لاکھوں تک بات پہنچتی ہے سلسلہ بسلسلہ، لیکن اس حدیث کے اتنے راوی جو ہیں جن میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں شروع سے ہی موجود ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قربانی جو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی تھی، جب اس پہ چھری چلنے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو قومی، قم امر کا صیغہ جو مذکر کے لیے ہوتا ہے، قومی جو امر کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے، کہ آپ اٹھ کے کھڑی ہوں، اور ساتھ جو دوسرا ہے فشہدی، کہ آپ حاضر ہو جائیں قربانی کے پاس، موجود پاس کھڑی ہوں، اس کو دیکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا، یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی، اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ اس کا پہلا قطرہ، دوسرا تیسرا چوتھا وہ تو بعد کی بات ہے، یا سارا جب خون نکل جائے یا پھر مزید آگے چمڑا اتارا گیا اور گوشت تیار ہوا، فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کہ اس قربانی کے جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا، اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں۔ اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا۔ یہ پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جو دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں، فشہدیہا فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمہا کل ذنب عملتیہ، ہر ذنب، اب ذنب کا معنی میں یہاں نہیں کرتا، ذنب یقیناً یہاں اس سے مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لیے لفظ ذنب کا استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے، یعنی جو ان کی شایان شان ہے، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شایان شان جو بھی ذنب کا معنی ہے، لیکن اس کے اس بات کر کے لفظ ذنب کا اور پھر اس کے لحاظ سے مغفرت کا استعمال کرتے ہوئے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرمایا عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا، اور پہلی میں فرمایا ما سلافہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں اس میں بأول قطرۃ تقطر من دمها، یہاں لفظ انا کا استعمال ہے، مغفرۃ لکل ذنب، اس میں مغفرت ہے ہر گناہ کے لیے۔ یہ گناہ کا لفظ یعنی عام جو ذنب کا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے عام، یعنی یہاں جو ذنب کا ان کی شان کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ ذکر کیا جائے دلائل کی روشنی میں، تو اس کا ذکر کر کے لفظ ذنب کا ان تین طریقوں سے جدا جدا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ سرکار کی طرف سے جو بیان ہوا حدیث میں اس کا بیان کیا۔ آگے اس کی جو مزید وضاحت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علنا خاصہ اہل البیت او لنا وللمسلمین، کیا یہ جو خون کے قطرے سے مغفرت ملتی ہے یہ صرف ہم اہل بیت کو ہی ملے گی یا ہر مسلمان کو مل جائے گی؟ علنا خاصہ اہل البیت، یہ اہل بیت کے لیے ہے، او لنا وللمسلمین، یا ہمارے اور مسلمانوں سب کے لیے ہے؟ قال بل لنا وللمسلمین، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے بھی ہے اور باقی سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں یعنی آج کے موضوع کے لحاظ سے جو حکمت پوچھی جا رہی تھی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس ضمن میں یہ تیسری دلیل ہم نے حدیث سے پیش کی کہ یہ باعث مغفرت ہے، اور مغفرت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ تو ہم گناہگاروں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ یہ جو جانور تم پہ لازم کیا گیا ہے، سونا احد پہاڑ بھی دے دو تو وہ مغفرت نہیں ملے گی، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے وقت چھری چلے گی تو پہلے قطرے سے مل جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا یہ جانور سے خون ٹپک کے زمین میں بعد میں گرتا ہے، رب کے دربار میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خاص خون ہر جانور کا نہیں جس میں شرطیں پائی گئی، ہر جانور کا نہیں جس کو اس مقصد کے لیے یوم النحر پر ذبح کیا جا رہا یا قربانی کے جو ایام ہیں اس کا یہ ہے، اتنا تیز رفتار ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے فرما ان الدم لیقع من اللہ بمکان، اللہ کے ہاں یہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، زمین پہ بعد میں یہ قطرہ پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے اے امت کہ گناہوں کے بوجھ اتریں گے، یہ تمہاری مشکلیں حل کر دیں گی، یہ قربانیاں یعنی یہ ایک ذریعہ ہے کہ گناہوں کی گٹھڑیاں جو کرینوں سے بھی کندھوں سے اتاری نہیں جا سکتی کیونکہ وہ حصی طور پر نظر ہی نہیں آتی، مگر قربانی کے جانور کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ خون کا پہلا قطرہ ہی ان گٹھڑیوں کو گرا دیتا ہے، اور ان بندوں کو اس سلسلے میں عافیت ملتی ہے۔ تو یہ جو 3 احادیث میں نے پڑھی جن کے اندر خصوصی طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا۔ ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات ذنب نہیں اس ذات کے لیے، مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا جس مقصد میں کہ امت
کیوں یہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ذات نہایت منزہ، مطہر، منور، مقدس، معطر ہیں. لیکن حدیث میں 3 صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے راویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی، اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے، جس پر کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائے اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے. وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں کہ جس میں لفظ ذنب کی نسبت کی جا رہی ہے. ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے داعی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے. جو ان کی شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے، اور اس مقام کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو ان سارے محدثین کا عقیدہ ہے، یعنی اگر وہ لفظ خطا جو مطلقاً ذکر کیا گیا مختلف سینکڑوں کتابوں کے اندر امت میں، اور پھر بحث جب خطا اجتہادی کی ہے تو وہ مراد خطا اجتہادی ہے اور وہ خطا گناہ نہیں ہے، اور اس ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطا کار نہیں ہے، نہ خطا کار ہے نہ گناہگار ہے. اس کی وجہ سے توہین اور گستاخی کے فتوے لگانے والے کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر. بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو ان سے آگے تابعین روایت کر رہے ہیں، یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدثین روایت کر رہے ہیں. ہاں اگر رفض والا نظریہ لینا ہے تو رافضیوں نے ان سارے محدثین کو جہنمی لکھا ہوا ہے اسی بیس پر کہ ان کو شان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ رافضیوں کے نزدیک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام نبوت ہے، اور وہ ان کو معاذ اللہ ام الانبیاء کہتے ہیں. وہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے ساتھ نبوت کا پارٹنر کہتے ہیں، وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب مانتے ہیں. ان کا کیا کہنا؟ بات تو ہو رہی ہے اہل سنت و جماعت کی، اور اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر آج علل اعلان سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لفظ استعمال کرنا ختم نبوت پہ حملہ ہے. معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے. یہ لفظ استعمال کرنا 14 صدیوں کے مسلک اہل سنت پہ حملہ ہے. مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وراء الورا ہے. ہم جیسے کروڑوں ان کے خاکے پاپے قربان، مگر وہ نبیہ نہیں ہیں، وہ معصومہ نہیں ہیں، وہ راضی نہیں کہ ان کو معصومہ کہا جائے یا معصوم کہا جائے. وہ خود اس شخص کو منکر نبوت کہیں گی قیامت کے دن کہ جس نے ان کو معصومہ یا نبیہ مانا، ختم نبوت کا اس کو مجرم قرار دیں گے. اور اب وہ ایک جاہل نعت خوان سٹیج پہ پڑھ رہا ہے. کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ معاشرے میں رفض تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ جلالی ویسے کہتا ہے، کوئی نہیں ان کو معصومہ کہتا، کوئی نہیں ان کو کہتا، کوئی نہیں کہتا. تو نہیں کہتا تو وہی انہی کی صدارتوں میں پڑا جا رہا ہے، اور سب گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کو جب وہ کہہ رہا ہے تو جب مجمع تو کوئی راما گاما جلو فتو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کوچوان، کوئی کاشتکار، انہیں کیا پتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کون ہیں،
اور ابو الحسن اشعری کا مذہب کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کی تصنیف کیا ہے اور فقہ اکبر کیا ہے، انہیں کیا خبر کہ قرآن اور سنت کیا ہے؟ اگر ان کے سبحان اللہ کہنے کے ووٹ پر عقیدہ بننا ہے پھر تو مسئلہ کہاں سے کہاں جا پہنچے گا۔ وہ تو شیعوں کے مجمع میں جب ذاکر معاذ اللہ کہتا ہے کہ علی تو اللہ ہے، اللہ سے بھی اوپر ہے معاذ اللہ، تو وہ کہتا ہے واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا، کیا شان ہے۔ تو اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر تو یہ جہنم ہے سراسر۔ تو اس واسطے خدا را وہ تمام مفتیان کرام جو پچھلے سال جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے تھے، وہ تمام پیران طریقت اور وہ تمام سادات کرام، انہیں تھوڑی سی نیند اپنی توڑنی چاہیے اور کم از کم ایک بیان تو دے دے اس کمینے کے خلاف کہ تو سٹیج پہ چڑھ کر تو دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو محب اہل بیت نہیں، تو دشمن اہل بیت ہے، کہ جب تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان بیان کر رہا ہے جو ماننا ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ لیکن ایسی دھاندلی ہے، ایسی سیاحت ہے کہ جب چور کو روکا جائے تو پھر یہ بھی چوکیدار کی ٹانگیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب چور لوٹ رہا ہو تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اسے وقت دینا چاہیے، مزید لوٹ لے، جتنے زیادہ گمراہ کر سکتا ہے تو گمراہ کرے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اپنے مذہبی لٹریچر کو دیکھ کر آج زندگی گزارنی ہے۔ جس مسلک کی سیاستہ کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذم ہے، معنی اس کا جو بھی ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں، کیا یہ ساری امت 14 صدیوں میں ان کو گستاخ کہو گے؟ نہیں، یہ سارے گستاخ نہیں، ان میں کوئی بھی گستاخ نہیں، یہ دین ہے جو انہوں نے بیان کیا، یہ احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر کتنی احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔ اگر ان جاہل پیروں کی جو بیانیہ ہے اس کے مطابق مجمع میں بیان وہ حدیث بخاری کی کرو تو مجمع کہے گا جو رافضیت زدہ ہے کہ یہ بخاری تو گستاخ اہل بیت ہے۔ رافضی تو پہلے کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اور یہ ماحول وہ اس لیے بنا رہے ہیں مسلسل کہ ان کی تو سند نہیں، روافض کی، ان کا تو پیچھے کوئی بنیاد نہیں، وہ تو سب دھاندلی اور گھڑی ہوئی باتیں اماموں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہماری سند ہے، ہماری سند کی تحقیق ہے، ہر صدی میں پہرے دار کھڑے ہیں، زندگی بسر کی ہے ان راہوں میں محدثین نے جگر پگھلا کے۔ امام بخاری نے 16 سال لگائے صحیح بخاری لکھنے میں، ہر حدیث سے پہلے غسل کر کے نفل پڑھ کے پھر لکھی۔ وہاں تو سوائے دھوئیں کے مچ اور بھنگ کے گھوٹے کی ہے ہی کچھ نہیں۔ دوسری طرف اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، معاذ اللہ، کہ ان کو بھی ان کا ذہن متنفر کرو امام بخاری کے بارے میں، ان کا ذہن پائزن کرو امام مسلم کے بارے میں، امام نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کے بارے میں، ابو داؤد کے بارے میں، دیگر محدثین کے بارے میں، کہ جن کے ذریعے یہ مسلک قائم ہے۔ جب ان کے بارے میں ان کے دل کھٹے ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، یہ وہاں کیسے رہیں؟ نشانہ ہمیں بنانے والے اصل میں ان کی کا ٹارگٹ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے ان پہ ان کی کتابوں میں فتوے لکھے ہوئے ہیں، ایران میں چھپ چکے ہیں، اور اب وہ پاکستان کی عوام کے اندر وہی باتیں لانچ کر کے مجھے نشانے پر رکھ کے کہ امام بخاری کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کی غیرت جاگ جائے، اس کو سامنے رکھ کے کہو کہ یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس نے بات کی ہے، یہ اس نے گھڑا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے۔ تو
اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کر کے پھر کہو وہ جو کل یہ کہتا تھا وہ بخاری نے بھی کہا ہوا ہے، تو اتنے میں لوگوں کے ذہن اتنے پکے ہو چکے ہوں گے، وہ کہیں گے جب پھر یہ بھی ایسا ہے اور بخاری بھی پی رہا ہے ایسا معاذ۔ تو بخاری مسلم گئے تو پھر قرآن پر اعتماد کیسے بنے گا؟ ساری سندیں گئیں تو پھر قرآن کے راوی، پھر قرآن کیسے قرآن رہے گا؟ تو یہ مقصد ہے ان غیروں کا، اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو حب زہرا کا نام دیا گیا، اس کو حب اہل بیت کا نام دیا گیا، اس کو حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام دے کر کیا گیا۔ اور ہم سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے تمہیں، شربت کی بوتلوں کے ٹائٹل کے اندر زہر ہے، یہ جو تریاک نہیں زہر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ اتنا گھنونا کاروبار ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، علاج کی ضرورت نہیں۔ تو اب ریکارڈ پر ہے، میں وہ شاعر جس نے ایسے لفظ بولے مجمع میں داد مل رہی ہے، تو ان سب کا تو ایمان گیا، سٹیج والوں کا، داد دینے والوں کا۔ اور یہ دھندا جس مسلک میں روزانہ چلے، تو جس مسلک کے روزانہ اتنے بندے اس سے فارغ ہو رہے ہیں جہنم کی طرف، اس کو کتنی ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تو اس واسطے مفتیان والا تبار اس بارے میں بولیں، پیران طریقت جو فریب خوردہ تھے وہ اب آنکھیں کھولیں، نہیں تھے پھر بھی کھولیں، کوئی مصلحت تھی پھر بھی بولیں، ورنہ خاکم بدہن کل کس کو اہل سنت کہو گے؟ محض رفض کو برائے فارمیلٹی اہل سنت کہہ دو گے؟ جو کتابوں میں اہل سنت ہے وہ تو اس پر تو ناسبیت کا بورڈ لگا دیا جائے گا ماضی کے سارے ائمہ پر۔ اس بنیاد پر یہ قابل توجہ ہے نہایت بات، اور کتابی جو ہمارا دین ہے اسلاف کے ذریعے جو پہنچا ہے اس کی طرف پلٹ کے دیکھو، یہ نہیں کہ مجمع کس پر واہ واہ کر رہا ہے۔ آج سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ مقبولیت کی بنیاد کس پر ہے کہ تقریر لگ گئی خطیب کی کہ مجمع نے نعرے بڑے لگائے، مجمع نے واہ واہ بہت کہا، یا مجمع نے نوٹ بڑے پھینکے، تو مجمع ان سے پوچھو جو بات اس نے کی تھی خطیب نے یا نعت خان جو پڑھ رہا تھا، بات سچی تھی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم سبحان اللہ کہہ رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے سچی تھی تو پھر ہی محفل والوں نے اسے بلایا تھا، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو کیوں بلاتے؟ اس نے پڑھا ہوا وہ ہوگا، اس نے کہیں پڑھے ہی ہوگا نا، اس لیے بیان کر رہا تھا۔ اس سے پوچھو کہ یہ جو تم نے بیان کیا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہے ٹھیک تھا تو مجمع نے واہ واہ کہی۔ دیکھو لوگوں نے کتنا اس کو پسند کیا، لوگ اس کو تو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب لوگ تو اس کو اب آگے بڑا شیئر کر رہے ہیں میری بات کو۔ اب وہ بولنے والا مجمع پہ مدار رکھتا ہے، مجمع بولنے والے پہ مدار رکھتا ہے، نہ حق بولنے والے کے پاس ہے نہ حق مجمع کے پاس ہے۔ وہ حق تو قرآن میں ہے، وہ حق سنت میں ہے، وہ حق فتاوا میں ہے، وہ حق فقہ میں ہے، وہ حق 14 صدیوں کے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اور اب اس کے لیے جو کچہری ہے وہ رامے گامے کی بنا دی گئی ہے، جو خواہ وہ منتظم محفل ہو یا مجمع ہو، کہ تحقیق والی بات کوئی نہیں کرنی، قرآن و سنت کا درس نہیں، بندے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کی بات سے بندے اٹھ جاتے ہوں تو کیا مطلب یہ ہے کہ اذان کی جگہ پھر کوئی اور سپیکروں میں گانا لگایا جائے؟ کہ اذان تو سنتے نہیں، اذان سے تو نیند خراب ہوتی ہے معاذ اللہ ان کی، تو گانا لگا دو۔ بیمار اگر دوائی سے بھاگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی اچھی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی دینے کا عمل اچھا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی دینے والے سارے گرفتار کر لیے جائیں یا سب ڈاکٹر جو ہیں ان کے کلینک جو ہیں سیل کر دیے جائیں۔ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جد و جہد جاری رکھی جائے، ان کو سمجھایا جائے
کہ اس کو کہا جائے کہ یہ ذائقہ میں تو کڑوی ہے لیکن حقیقت میں اسی سے مرض ٹھیک ہوگا. لذت کے لیے کوئی اور شربت پی لینا جو حلال ہے، مگر دوائی اسی میں ہے، علاج اسی میں ہے. اگر تم سارا مدار اس پہ رکھو گے کہ لوگ بیٹھ کے کسے سنیں، وہ سنایا جائے، وہ کس سے ہوں اگرچہ کوئی سر پیر ہے یا نہیں، تو پھر ایسی محافل سے محفل نہ کرنا اچھا ہے، کیونکہ نہ کرنے سے وہ نقصان تو نہیں ہوگا جو کرنے سے ہوا. اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے شیطان کو پیکج دے دیا کہ ویسے تو اس نے ایک ایک کو جا کے گمراہ کرنا تھا، اور اب اس نے بیک وقت ہزاروں کو اکٹھا ہی کر لیا. تو اس واسطے اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے. میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے اس بات کی بھی آج جو ہمارے اخبارات میں نے پڑھا اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. کلبھوشن کے بارے میں کل پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پیا سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پہلے انہوں نے ابھی نندن کو رہا کیا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ رہائی حرام تھی. ہم نے اسی رات تقریباً 3 گھنٹے دلائل پیش کیے تھے لائیو، قرآن سے حدیث سے، کہ ایسی سچویشن کے اندر جو بندہ پکڑا گیا ہے، قرآن اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، حرام ہے. آیات پڑھی، احادیث پڑھی، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. اور اب کل تک یہ کہا گیا کہ یہ ہزاروں بندوں کا قاتل ہے. بلوچستان میں اس نے اس نیٹ ورک کو چلایا کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی میں فوجی شہید ہوئے، سولین شہید ہوئے، ہزاروں لوگوں کا یہ قاتل ہے. اور اب اس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائی گئی کہ اس کو رہا کیا جائے. سمجھ نہیں آ رہی، جسے رہا نہیں کرنا ہوتا اسے کرتے ہیں، اور جس کی رہائی چاہیے اس کو نہیں کرتے. کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں. اور جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے ہی، کوئی پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ وہ سب ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں. اب اپنے اپنے زمانے میں سب انڈیا کی بولی بولتے ہیں اپنے اپنے اقتدار میں، اور جب دوسرے کو ہوتا ہے تو پھر خود انڈیا کی دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو پھر کہنا کہ تم انڈیا کے دوست ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. اور اوپر سے سارے دعوے دار ہیں، لیکن اندر سے کسی کو انڈیا کے ساتھ تجارت کی لگی ہوئی ہے، کسی کو انڈیا کی دوستی کے بغیر رات نیند نہیں آتی، کسی کو ان کے پیاز نہ ملیں تو چین نہیں آتا، کسی کو ان کے ٹماٹر بڑے پسند ہیں، کوئی ان کے ساتھ مل کر جا کر اقوام متحدہ میں دوستی نبھانا چاہتا ہے. اب یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اتنے بڑے خطرناک جاسوس، اتنا بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک چلانے والا، کہ اس کو یوں چھوڑنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. اور پھر 1-2 بندے اگر اسمبلی میں مخالفت کریں تو ان کی مخالفت کا فائدہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا کہ اکثریت سے بل تو پاس ہو جائے گا، اور ہم جو اسمبلی سے باہر ہیں ہماری ویسے کوئی نہیں سنے گا. کون سی چیز ہے کہ جو ان سے سب کچھ کروا رہی ہے، اگلوا رہی ہے؟ اوپر سے یعنی ادھر بل پاس کر رہے تھے، ساتھ جو مخالفت کر رہے تھے انہیں پاس کرنے والے کہہ رہے تھے تم انڈیا کی بولی بول رہے ہو. خود انڈیا کو تحفہ دے رہے ہیں، جاسوس کو رہا کرنے کا تانا دوسروں کو دے رہے ہیں. اور موجودہ حکومت نے تو
معاذ اللہ ریاست مدینہ کا نام لے 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 کہ پتہ نہیں اس کے مخالف کیا کیا کام کر دیے. اتنا معاذ اللہ تقدس پامال کیا اس لفظ کا. ریاست مدینہ کا مقدس لفظ جو وضو کر کے زبان سے لینا چاہیے. ان بدماشوں نے، شرابیوں نے، زانیوں، بدکاروں نے کیا کیا گھپلے کیے، اور ان سے بڑھ کے وہ جبوں کبوں والے پیر اور مولوی وہ ذمہ دار ہیں کہ جو تقدس فراہم کر رہے ہیں، اور کئی تو بڑا اس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کیا قرار دے رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے اس ملک کی، آخری سانس تک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا کرے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.